توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ تعلیم مشائخ بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر اسے مجاز قرار دے دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج اور شرم سے اپنی بھی اصلاح کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا۔ درمیان میں کافی دن غیر حاضری رہی، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اس لیے آگے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد ہے کہ مشائخ بعض اوقات کسی نااہل کو بھی اجازت اور خلافت دے دیتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دوسروں کو گناہوں سے روکے گا، دوسروں کو نیکی کی طرف متوجہ کرے گا تو اس کو حیا آئے گی اور کہے گا کہ دوسروں کو جس چیز سے میں منع کرتا ہوں یا دوسروں کو جس چیز کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں خود اس پر عمل نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے رفتہ رفتہ وہ خود ایک دن شریعت پر عمل کرنے والا بن جائے گا اور کامل بن جائے گا۔ یہاں دو باتیں مجھے عرض کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے اگر کسی کو اجازت اور خلافت دی ہے تو جس کو اجازت اور خلافت ملی ہے اس کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں واقعی کامل ہو گیا یا میں واقعی اس کے لائق تھا۔ بلکہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے تجھے نالائق ہی سمجھ کے دی ہو۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے اس کو جو خلافت جس کو مل رہی ہے اس کو یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ میں اہل نہیں ہوں، میں نااہل ہوں۔ دوسری بات
یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی اللہ کے بندے نے اجازت اور خلافت دے دی ہے تو اس کے ساتھیوں کو اور ساتھ والوں کو یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو ایسا نکما آدمی ہے، اس کو کیوں دیتی؟ اس لیے کہ بعض اوقات دنیاوی عصری یا جتنا ہمارے یہ امتحانات ہیں اس میں بعض اوقات پرچہ دینے بیٹھتے ہیں جن کو ہم نالائق سمجھتے تھے تو اس کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اعتماد ہے. کوئی بات سمجھ میں آ گئی، اعتماد کا نام ہے. اصل میں اجازت اور خلافت اعتماد کا نام ہے. جیسے کسی کو ایم اے کی یا ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی، ایم بی بی ایس کی یہ جو ڈگریاں دی جاتی ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی قابل ہے. اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ اگر اس لائن پہ رہیں گے تو کچھ کر لیں. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے اور اس کے بڑوں نے اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو یہ سوچ کر کہ میں ناقص ہوں میں نہ کروں، ایسا بھی نہیں کرنا. این ممکن ہے انہوں نے یہ ذمہ داری ڈالی ہی اس لیے ہو کہ یہ ناقص کامل بن جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ جو آدمی دوسروں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، وہ خود اس پر پہلے عمل خود کرے. لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ ایک آدمی اگر خود نہیں عمل کر رہا تو دوسرے کو نیکی کی بات بھی نہ بتائے. خود اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسروں کو بھی نہ کہے کہ بھائی گناہ نہ کرو، بھائی یہ بھی نہ کہے. نہیں، بلکہ اس کو دوسروں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی نماز پڑھو. دوسروں کو کہتے رہنا چاہیے بھائی غیبت نہیں کیا کرو، بھائی بدی نظری نہیں کیا کرو، بھائی چوری نہیں کیا کرو، کہتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب یہ کہتا رہے گا تو اس کے اندر اگر یہ مرض ہوگا تو خود ایک دن اس کو شرم آئے گی، کہے گا کہ ظالم دوسروں کو تو کہتا ہے خود بھی عمل کرتا تھا. ایک دن خود توفیق مل جائے گی، گناہ چھوڑنے کی خود توفیق مل جائے گی، نیکی کرنے کی خود توفیق مل جائے گی. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ میں جب اپنے اندر کسی قسم کی کسی شعبے میں کمی دیکھتا ہوں تو میں اس پر واز شروع کر دیتا ہوں. کسی بھی معاملے میں مثلا طبیعت میں بخل آ رہا ہے تو بخل کے خلاف واز کرو. طبیعت میں بڑا پن آ رہا ہے تو کبر کے خلاف واز کرو. ہوگا کیا
ہوگا یہ کہ وہ جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو ہمارا نفس ہمیں کہے گا شرم نہیں آتی؟ دوسروں کو تو کہتا ہے غیبت نہ کرو، خود کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ دوسروں کو کہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بخل نہ کرو، اور خود خرچ نہیں کرتا، خود بخل کرتا ہے۔ اس صورت میں مقابلے کی فضا ہو جائے گی، نفس سے مقابلے کی فضا ہو جائے گی۔ نفس کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، تو یہ چوٹ لگے گی۔ زبان کی جو بات ہے وہ نفس پر، وہ دل پر چوٹ لگے گی۔ اب جناب یہ جب مقابلہ شروع ہوگا تو اب ظاہر میں نے ایک بات کی ہے، اور انسان ظاہر ہے کہ وہ دیکھتا ہے جو میں نے بات کی ہے میں اس کے خلاف نہ کروں، تو میں اس کا خیال رکھوں گا۔ نفس کہے گی اس کی مخالفت ہونی چاہیے، میں کہوں گا نہیں، میں نے جو کہا تھا میں تو اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اب مقابلے میں ہم چاہے دکھاوے کو ہی صحیح، غیبت نہیں کریں گے، بخل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہیں گے۔ شروع میں تو شاید یہ دکھاوا ہو، لیکن چلتے 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 ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ خود ہی نفس کہے گا ظالم کرتا تو ہے تو اللہ کے لیے کر لے۔ ایک وقت آئے گا کہے گا تو کرتا تو سارا ہی کچھ ہے نا، تو اللہ کے لیے کر لے، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں شروع میں ریا ہوتا ہے، شروع میں ریا دکھلاوا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ شروع میں اللہ کا کوئی بندہ اگر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے نا، دیکھو بڑا آیا متقی، اور پھر وہ اگر کسی اکیلے گھر میں سے ایسا اٹھ رہا ہو تو خیال بھی آتا ہے۔ وہ اگلے دن میرے پاس ایک آدمی آ کر لگے جی مجھے یہ خیال ہوتا ہے، وہ اب جمعہ پڑھنے بھی آنے لگ گیا، لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے میں بہت اچھا ہوں۔ میں نے کہا کرتے رہو، تم اس کی پرواہ مت کرو، تمہارا نفس تمہیں کیا کرتا ہے، پرواہ مت کرتے رہو۔ بھائی یہ اسی وقت ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی درجے سے دوسرے درجے پر، نیچے سے اوپر آتا ہے تو بہرحال کچھ دنوں کے لیے اس کو ماحول عجیب عجیب سا لگتا ہے، لیکن پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں ان کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، میں اس کرسی پر کیسے لگ رہا ہوں، میں اس گاڑی میں کیسا لگ رہا ہوں، میں اس مکان میں، پرواہ ہی نہیں ہوتی اس کی، وہ اس کی عادت بن جاتی۔ تو اس لیے حکیم الامت تھانوی نور اللہ فرماتے ہیں ایک جملہ ہے اس میں کتنا علوم ہے کہ نہا فرمائے کہ بھائی اگر کسی اللہ کے بندے کو اس کا شیخ اجازت دے دے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اہل ہو گیا ہوں، میں اس کے لائق ہو گیا ہوں، بلکہ بعض اوقات مشائخ اور اکابر کسی نااہل کو بھی اجازت اور خلافت دے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو جب وہ دوسروں کو زبان سے کہے گا تو اپنے کہے کی لاج رکھے گا، اس کو شرم آئے گی، اور ایک دن آئے گا کہ خود بھی اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ یہاں ایک دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں سالکین کو حق تعالیٰ ان کی لغزش پر جلدی سزا دے کر متنبع فرماتے ہیں تاکہ غلطی کی اصلاح کرے، اور دوسروں کے واسطے یہ قاعدہ ہے کہ فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یعنی حق تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ دفعتاً پکڑ لیں۔ چنانچہ حضرت جنید کے ایک مرید نے
ایک حسین نصرانی لڑکے کو دیکھ کر سوال کیا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ ایسی ایسی صورتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے؟ اس بد نظری کی سزا میں ان کو وہ قرآن بھول گیا۔ دیکھیے آدمی دو طرح کی، ایک سالک یعنی اللہ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس کو سلوک اور احسان کہتے ہیں۔ اس راستے پر جو چڑھ گیا، اس راستے پر جو چل پڑا، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اور ایک عام لوگ، تو فرمایا جو سلوک کے لوگ ہیں، سالکین ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ان پر فوراً گرفت ہوتی ہے۔ اور عام لوگ اگر ان سے غلطی بھی ہو جائے تو اتنا جلدی ان پر گرفت نہیں ہوتی، اللہ ڈھیل دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں، کرو۔ پھر جب پکڑتا ہوں تو پھر میرا پکڑنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سالکین ہیں، اصلاح کی لائن پر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو حکومتوں کا بھی یہی اصول ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی یہی اصول ہے کہ ہمارا آدمی اگر جرم کا مرتکب ہو تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اگر کوئی مالدار جرم کرے تو صاحب ہمارا قانون نرم ہو جاتا ہے، کوئی بڑا آدمی جرم کرے، ہمارا بیٹا جرم کرے تو قانون کی ہم کوئی شک نکال ہی لیں، لیکن اگر کوئی بیچارہ غریب پھنس جائے توبہ، پھر تو قانون ڈبل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ میاں کے ہاں نظام ایسا نہیں۔ بات یہ ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک درسگاہ ہے، ایک درسگاہ میں کچھ بچے پڑھتے ہیں کسی استاذ کے پاس، اور دوسرے عام محلے کے لڑکے ہیں۔ ایک عام محلے کا لڑکا کھیلتے کھیلتے آگے آتے جاتے اس نے خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دے دی، کسی کو پتھر مار دیا اور کسی کو منہ چڑھا لیا اس نے، یا اس طرح کی کوئی نالائکی کی، تو ہم اور آپ دیکھیں گے اور اس سے صرف نظر کر لیں، یہ تو ہے ہی ایسے، چھوڑو۔ اور اگر ہماری درسگاہ کا بچہ یا ہمارا اپنا بیٹا، بشرطے کہ ہم اپنے بیٹے کو خراب نہ کرنا چاہتے ہوں، ہماری درسگاہ کا بچہ، چاہے وہ حفظ کی درسگاہ ہو یا کتب کی درسگاہ ہو یا سکول اور کالج کی درسگاہ ہو، ہمارا بچہ ہمارے پاس پڑھنے والا اگر اس سے کوئی ایسی نالائکی غلط حرکت سرزد ہو جائے، صادر ہو جائے، تو ہم فوراً اس پر گرفت کرتے ہیں، اس کو تنبیہ کرتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو ایک دو اس کو لگا بھی دیتے ہیں، اور ہم اس کو باور کرانا چاہتے تم عام بچے نہیں ہو، تم اٹھائی گیرے نہیں ہو، تم خاندانی ہو، تم جانتے بھی ہو تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ کیا کہیں گے لوگ کہ فلاں مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے، کیا کہیں گے فلاں کالج کے فلاں استاد کی درسگاہ میں پڑھتا ہے، کیا تصور ہوگا، لوگوں کا کیا تاثر ہوگا، کیا احساس ہوگا، اس لیے اس پر فوراً گرفت کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ تعلق ہے اور پھر تم آزاد رہو، ادھر غلطی ہوئی نہیں، ادھر سے کان سے پکڑا نہیں۔ اور جو اس کے علاوہ عام لوگ ہیں، دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ
لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے اللہ نہیں۔ اب یہاں آن کر کے نفس اور شیطان کبھی ہمیں بہکاتا ہے، لے لو صاحب وہ نماز وہ نہیں پڑھتا، روزہ وہ نہیں رکھتا، چوری وہ کرتا ہے، رشوت وہ کھاتا ہے، سود وہ کھاتا ہے، فلاں بدماشی وہ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہم رشوت بھی نہیں کھاتے، ہم سود بھی نہیں کھاتے، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو تنبیہاً کچھ کہا، مارا اور اسے کچھ گرفت کی، اور آگے سے پلٹ کر یہ کہے ابا وہ جو روڈ پر پھرتے ہیں، وہ جو کوڑا کرکٹ چھوڑتے ہیں، ان کے ابا نے تو کبھی ان کو نہیں کہا۔ اور میں نے کل فلاں لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کے فٹ پاتھ پہ کھانا کھایا، یا فلاں خانچے کے پاس سے کچھ چیز کھا لی، تم اس پر ناراض ہو رہے ہو، جی بجبی ہو رہے ہو، ابا ان کو تو کوئی نہیں کہتا کچھ، تم بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، تو کیا کہے گا؟ بھائی وہ ان لوگوں کا کیا پتا ہے، وہ روڈ کے لوگ ہیں اور تم خاندانی بچے، تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملانا چاہتے ہو؟ بھائی ہمارا تمہارا تعلق ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں اس لائن پر لے جا رہے ہیں، اپنے قرب کی لائن پر لے جا رہے ہیں۔ اس لائن پہ تو صاف ستھرا ہو کے چلنا پڑے گا، جہاں داغ دب آئے گا فوراً دھلواؤ، فوراً دھلواؤ، صاف ستھرا ہونا چاہیے تمہارا دل بھی، تمہارا دماغ بھی، تمہارے اعمال بھی، تمہارے اخلاق بھی، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نہیں برداشت کرتا۔ اور رہے دوسرے لوگ، وہ آئے ہماری طرف کب ہیں؟ وہ تو دور دور ہیں، دور کے لوگ ہیں۔ ہاں انسان وہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، لیکن دور کے لوگ، مخلوق اللہ کی وہ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف آئے کب ہے؟ وہ تو باغی ہے، وہ مانتے کب ہیں؟ ارے جو مانا کرتا ہے اسی کو ڈانٹا جاتا ہے اور اسی کو منوایا جاتا ہے، اور جو یہ خاص طور پر جس کو یہ احساس بھی ہو کہ میں اللہ کے ساتھ قریب جا رہا ہوں، تو اللہ بھی یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ذرا دیکھتے ہی کتنا پانی میں پہنچ گیا۔ اس لیے فرمایا اب سنیے، سالکین کو حق تعالیٰ ان کی لغزش پر جلدی سزا دے کر متنبع فرما دیتے ہیں تاکہ غلطی کی اصلاح کر لیں، اور دوسروں کے واسطے یہ قاعدہ ہے فَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، یعنی حق تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں تاکہ دفعتاً پکڑ۔ اور پھر قصہ بھی لکھا حضرت نے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک عیسائی لڑکے کو دیکھ لیا، وہ حسین بھی تھا، وہ امرد بھی تھا، یعنی بیریش تھا، اور دیکھتے کے ساتھ ہی یہ کہا کہ ایسی خوبصورت شکلیں بھی اللہ نے جہنم میں بھیجے، گویا وہ اتنا اچھا لگا ان کو، نظر اچھی نہیں تھی، اس ایک بات پر، اس ایک نظر پر پورے 30 پارے جو ذہن میں تھے وہ بھول گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گناہوں کے اثرات انسان کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں، قوت حافظہ پر پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بڑے اور اکابر تھے، جتنا ذہین قسم کے لوگ تھے، وہ تھے وہ جو پاک باز تھے۔ جتنا تقدس معابی ہوگی، جتنا پاک بازی ہوگی، اتنا حفظ اتقان ہوگا، اتنا حافظہ مضبوط ہوگا، اور جتنا گناہ ہوتے جائیں گے اتنا حافظہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ایک برتن ہے بھائی، اس برتن میں پیشاب بھرتے جاؤ گے تو پانی نکلتا جائے گا۔ دودھ ڈلا ہوا ہے برتن میں، اب آپ اس میں پانی بھرنا شروع کر دیں تو کتنا دیر تک دودھ رہے گا؟ پہلے دودھ لسی بنے گا، اور لسی کے بعد پھر ایک وقت آئے گا رنگ بھی ختم ہو جائے گا۔
تو یہ اس گناہ کی یہ نحوست رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے پورا قرآن بھلوا دیا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی کہ حضرت حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو استاد جی نے فرمایا بھائی گناہ کرنا چھوڑ، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہ آلود پیمانے میں رہتا نہیں. اسی طرح کا ایک دوسرا ارشاد ہے، بعض دفعہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دے دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نااہل ہے اور اس کا مرید کوئی مخلص ہے، تو طالب صادق کو تو حق تعالی اس کے صدق و خلوص کی برکت سے نواز ہی لیتے ہیں. جب وہ کامل ہو جاتا ہے تو پھر حق تعالی پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا. یہ بھی اسی طرح کی کئی ملفوظ ہے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات مشائخ حضرات غیر کامل کو اجازت دے دیتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو غیر کامل ہے، یعنی ناقص ہے، عین ممکن ہے کہ جب اصلاح کرنے لگے اور کوئی طلب صادق والا مرید اس کے پاس آ جائے، اور ضابطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتماد اور عقیدت پر ملتا ہے، وہ عقیدت سے اور اعتماد سے وہ بہرحال حاصل کر لے گا، اور عین ممکن ہے وہ کامل ہو جائے. اب جب کامل ہو جائے پھر وہ اس کے لیے دعا کر دے، اس کی برکت سے اللہ اس کو مکمل کر دے. جیسے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایک چور تھا یا ڈاکو تھا، پولیس اس کے پیچھے پڑی، بہت تنگ آیا اور آخرکار اس نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کہیں دور جا کے کسی پہاڑی واڑی پر بیٹھ گیا اور بڑی سی تصویریں لی اور داڑھی بھی رکھ لی اور ذکر بھی کرنے لگا تاکہ ان کی شر سے میں بچ جاؤں. لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑی مشبہ شکل ہے، وہ آن کے پاس بیٹھنے لگے. کہا کہ حضرت ہمیں بھی پاس بیٹھنے کی اجازت ہے. وہ تو بیچارہ چور تھا نا، ڈرا ہوا تھا، جاؤ بھی جاؤ جاؤ، ادھر کوئی نہ بیٹھے. ان کو اور عقیدت ہو گئی کہ یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور زیادہ معتقد ہو گئے. اب وہ دور بیٹھ کے جناب اللہ اللہ کرنے لگے اور یہ کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، جیسے یہ نیک ہے تو ہمیں بھی نیک ہی بنا دے. اب وہ بیٹھے ذکر کرتے رہتے تھے، وہ اپنا بیچارہ بیٹھا رہتا تھا. آخرکار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کی بنا پر ان کو تو کامل بزرگ بنا دیا. اور ایک دن ڈرتے ڈرتے گئے، کہنے لگے حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام پر فائز فرمایا، ذرا ہمیں بھی تو معلوم ہو، ہمیں تو اندازہ نہیں ہو پایا کہ آپ کا کتنا اونچا مقام ہے. تو وہ رونے لگا. اس نے کہا بھائی میں تو چور ہوں، بھائی میں تو ڈاکو ہوں، میرے پاس تو کوئی مقام نہیں. اور پھر انہیں اپنا قصہ سنایا. انہوں نے کہا جی آپ کی برکت سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اعمال کی توفیق ہو گئی ہے، عبادات کی توفیق ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. تو کہنے لگے بھائی تمہیں تمہارے حسن ظن کی بنا پر ملا ہے، میری وجہ سے نہیں ملا ہے، تمہیں تمہارے حسن ظن کی وجہ سے ملا ہے. اب جب تمہیں اللہ نے اتنا دے دیا تو بھائی تم سب مل کے میرے لیے دعا کر لو، میرے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے مقربین میں شامل فرما دے. انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا آدمی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے تو
ہم دین پر آئے، تو فضل فرما دے، اس کو بھی تو اپنے مقربین میں شامل فرما دے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں کہ اور یہ تو ہمارے عام روزمرہ مشاہدے میں بھی ہے نا، یہ بہت سارے وہ لوگ جو ہمیں دنیاوی اعتبار سے اونچا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، خود وہ چھوٹے ہوتے ہیں، خود وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اونچا کر دیتے ہیں، اور جب ہم اونچے ہو جاتے ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہوتا ہے ان کو بھی لے آئیں، ان کو بھی وہاں لے آئیں، اور احسان شناس لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، احسان شناس ایسے ہی کیا کرتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کو کہیں کسی محکمے میں بھرتی کروا دیا، چھوٹا آدمی تھا، کلرک تھا، بھرتی کروا دیا، یہ آدمی تعلیم والا تھا، اس کو بہرحال ترقیات ملتی چلی گئی، اونچے عہدے پر چلا گیا، تو اب آیا تو اس کلرک کے ذریعے نا، تب احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلر کو اب یہ اوپر لیا، اگر اس میں کچھ استعداد ہے، اس میں کچھ صلاحیت ہے تو یہ اس کے احسان کا بدلہ دے۔ تو ٹھیک ایسے ہی بھائی بعض اوقات کلرکوں کے ذریعے سے لوگ ڈائریکٹر بنتے ہیں، اور بعض اوقات ڈائریکٹروں کے ذریعے سے لوگ کلرک بنتے ہیں، ہاں اس لیے بعض اوقات اللہ والوں کی برکت سے کچھ لوگوں کو قرب الہی میسر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کا واقعات کی دنیا میں زمینی حقائق کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ قرب نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ حسن ظن کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھو ہم اچھے نہیں، اللہ جس کو اچھا بنائیں گے وہ اچھا، بس ہم بڑے نہیں ہیں، جس کو اللہ بڑا بنائیں گے وہ بڑا، ہم کامل نہیں ہیں، جس کو اللہ کامل فرمائیں گے وہ کامل، ہم اہل نہیں ہیں، اللہ جس کو اہل بنائیں گے وہ اہل ہوگا، اللہ چاہیں تو نااہل اہل بن جاتے ہیں، اور اگر نالائکیاں سامنے آ جائیں تو اہل نااہل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیسے ہوگا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں بھائی ایک مشورہ کرنا ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، مشورہ یہ کرنا ہے، ایک تو یہاں دیکھیں نا اتنا میرا خیال میں 18 مارچ کو جس دن میں سری لنکا سے آیا تھا اس دن کا بیان ہوا تھا، اس کے بعد ہر ایک کسی نہ کسی اتوار کو کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا تھا۔ ابھی وہ جس دن میں پشاور سے آیا تو اس دن پہنچ تو گیا تھا، لیکن بہرحال ذکر میں پہنچا، بیان نہیں کر سکا تھا۔ کبھی 12 ربیع الاول ہے، کبھی 6 ربیع الاول ہے، کبھی منو کا جلوس ہے، کبھی مدنی منو کا ہے، اور کبھی جناب ریلی ہے، کبھی ریلا ہے، نکلتے رہتے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے ہفتہ واری اجتماع کی جگہ بدل، کسی ایسی جگہ رکھ لیں جہاں کم سے کم ریلیاں نہ ہوں اور یہ جلوس نہ ہوں، کبھی محرم کا ہوتا ہے، کبھی اس کا ہوتا ہے، فلاں کا ہوتا ہے، چہلم کا ہوتا ہے، یہ سب۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا اس پر آپ حضرات غور کر لیں، مشورہ دیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگلے انشاءاللہ اتوار تک زندہ رہے، اور یہاں کوئی ریلا ریلی بھی نہ ہوا تو پھر مزید آپ لوگ سوچ لیں، مشورہ کریں۔
الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الا اللہ